اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جو حبیب خدا اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں اور بندیوں کو فضیلت دے کر اصل میں اپنے ہونے کا، اپنی بزرگی کا اور اپنی قدرتوں کا اظہار بھی کرتا ہے اور مخلوق سے منوانا بھی چاہتا ہے کہ میں ہوں۔ وہ پسند کرتا ہے کہ مخلوق خدا اس کے معجزات سے اس پر ایمان لائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کرم کی تجلیاں ہر دور میں دکھائی ہیں۔ ہر دور میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ مخلوق خدا پکار اٹھی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، ہم چونکہ اپنے ایک سلسلے کو کہ اسلام میں اور اسلام سے پہلے جو قرآن میں برگزیدہ خواتین کا ذکر آیا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، تو آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی فضیلتوں کا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایسی پاک اور برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کے نام پر قرآن میں سورت نازل ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی دوسری خاتون ایسی نہیں کہ جن کے نام پر سورت نازل ہوئی ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کو عورتوں میں منتخب فرما کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے کر یہ باور کرایا کہ وہ اپنے دور کی انتہائی پارسا، برگزیدہ اور نیکوکار خاتون تھیں، اور ان پر کوئی بھی کائنات کا شخص الزام تراشی نہیں کر سکتا اور لعن و طعن نہیں کر سکتا۔ آپ کی پاک دامنی کی گواہی شیر خوار اور چند گھنٹوں کے بچے نے دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اللہ خالق کائنات اپنے بندوں کی توہین، اپنے بندوں کی انسلٹ گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جب فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور سارے جہان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا، سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور پاک دامنی تمام اہل ایمان خواتین کے لیے ایک مثال ہے، کیوں نہ ہو۔ آپ ایک پیغمبر کی ماں ہیں، وہ پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ لوگ لاکھ کہتے رہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا، جو قرآن کہتا ہے وہی صحیح ہے، وہی سچ ہے اور وہی حق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں: مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کی پاک دامنی کی
مثال کئی جگہ پہ بیان فرمائی اور دنیا کو باور کرایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عفت و عظمت عطا کر دے، جسے چاہے کائنات میں بلند تر کر دے، جسے چاہے عزتوں سے نواز دے۔ قربان جائیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بلند مقدر پہ، اور کیوں نہ رش کریں کہ جنہیں پروردگار نے چنا، جنہیں بے موسمی پھل عطا فرمائے، جن سے حضرت عیسیٰ کی صورت میں ایک معجزہ ہوا اور دنیا کو ماننا پڑا، تسلیم کرنا پڑا، اقرار کرنا پڑا کہ اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ تحریم پارہ نمبر 28 میں حضرت مریم کی شان بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا، مریم بنت عمران جس نے اپنے گوہر عصمت کو محفوظ رکھا اور ہم نے اس میں روح پھونک دی اس کے اندر اپنی طرف سے، اور مریم نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی، اور وہ اللہ کے فرما برداروں میں سے تھی۔ معزز ناظرین و ناظرات، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پھونک مارنا اور پھر آپ کا حاملہ ہو جانا اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ کیوں؟ اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو چن رہا تھا، انہیں کائنات کی خواتین میں مقام عطا کر رہا تھا۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہر مسلمان خاتون کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ ادھر سے اگر ایماندار خاتون اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرتی ہے تو رب کائنات اسے عرش و فرش پہ عظیم مقام عطا کیا کرتا ہے۔ چلتے چلتے آپ سے التماس کریں گے کہ آئیے ہمارے چینل اسلام ود کوثر کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے فیملی ممبرز اور دوست و احباب کو بھی اس نیک کام میں اور صدقہ جاریہ میں شرکت کرنے کی دعوت دیتے چلے جائیں، تاکہ چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں اور یوں اللہ کا دین اور سچائیاں اور حقیقتیں اس دنیا میں روشن ہوتی چلے جائیں، اور ہر ایک شخص نہ صرف مسلمان بلکہ چار دانگ عالم میں اللہ کے دین کا، سچائی کا پرچم سر بلند ہو جائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔